دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو افغانستان کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو افغانستان کے 5 مشہور شہروں کابل، قندھار، مزار شریف، جلال آباد اور غزنی کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ہم آپ کو افغانستان کے خونی قومی کھیل کے بارے میں بتائیں گے۔ افغانستان میں لوگ بجلی کے بغیر کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ افغانستان کے نوجوان کس ہالی ووڈ ایکٹر کے دیوانے ہیں۔ افغانیوں کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے۔ یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ افغانستان کے 5 مشہور شہر۔ نمبر 1، کابل۔ افغانستان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 10 لاکھ سے زائد ہے۔ دریائے کابل کے ساتھ تنگ وادی میں قائم یہ شہر معاشی اور ثقافتی مرکز ہے۔ کابل ایک طویل شاہراہ کے ذریعے غزنی، قندھار، ہرات اور مزار شریف سے منسلک ہے۔ یہ جنوبی مشرق میں پاکستان اور شمال میں تاجکستان سے بھی بذریعہ شاہراہ جڑا ہوا ہے۔ کابل کی اہم مصنوعات اسلحہ، فرنیچر، گڑ اور ڈرائی فروٹ ہیں۔ شہر کے ثقافتی مراکز میں افغان قومی عجائب گھر، بابر کا مزار، نادر شاہ کا مزار، تیسری افغان جنگ کے بعد 1919 میں تعمیر کیے جانے والا مینار الاستقلال، تیمور شاہ کا مزار اور 1893 میں قائم ہونے والی عیدگاہ مسجد شامل ہیں۔ نمبر 2، قندھار۔ قندھار جنوبی افغانستان کا ایک شہر اور صوبہ قندھار کا دارالحکومت ہے۔ دریائے ارغند داب کے کنارے واقع اس شہر کی آبادی 3,16,000 ہے۔ نمبر 3، مزار شریف۔ یہ شمال افغانستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ پر رونق شہر یونیورسٹی، کھیلوں کے کلبوں، فلم اسٹوڈیو، ایران اور ازبکستان سے تجارت کے مرکز کی حیثیت سے مشہور رہا ہے۔ یہ شہر مزار شریف اس بنا پر کہلایا جاتا ہے کیونکہ یہاں ایک نہایت وسیع مزار ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں حضرت علی بن ابی طالب دفن ہے۔ اس مزار کی پہلی عمارت 12ویں صدی میں ترک سلطان سنجر نے تعمیر کرائی تھی، جو چنگیز خان نے تباہ کر دی تھی۔ مزار کی موجودہ عمارت 15ویں صدی میں تعمیر ہوئی۔ مزار شریف نوروز کے جشن اور روایتی افغان کھیل بس کشی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ سوویت نواز حکومت کے دور میں یہاں گیس اور تیل صاف کرنے کے کارخانے قائم تھے۔ شہر کی آبادی کی اکثریت ازبک اور تاجک نژاد افراد کی ہے۔ اہل تشیع کی بھی یہاں بڑی تعداد ہے۔ جلال آباد۔ جلال آباد مشرقی افغانستان میں واقع سب سے بڑا شہر ہے اور اسی لحاظ سے اس علاقے کا سماجی اور تجارتی مرکز بھی ہے۔ کاغذ کی صنعت، پھلوں کی پیداوار، چاول اور گنے کی پیداوار کے لیے یہ شہر شہرت رکھتا ہے۔ جلال آباد اور پشاور کا جغرافیہ بالکل ایک جیسا ہے۔ آب و ہوا اور موسمیات بھی دونوں شہروں کے ایک جیسے ہیں۔ جلال آباد کی تقریباً آبادی پختونوں پر مشتمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 90% آبادی پختون ہے۔ ان کے علاوہ پاشی، جو پختون ہی تصور کیے جاتے ہیں، کی آبادی 7% ہے۔ بقیہ 3% آبادی تاجکوں اور گجروں پر مشتمل ہے۔ پشتو یہاں کی زبان ہے اور یہی پورے صوبے ننگرہار میں رائج ہے۔ فارسی اور اردو یہاں کی دوسری زبانیں ہیں۔ غزنی۔ غزنی مشرقی افغانستان کا ایک شہر ہے۔ اس کو شہر اولیہ بھی کہا جاتا ہے۔ غزنی شہر کی آبادی کی اکثریت پشتون اور ہزارہ برادری پر مشتمل ہے۔ یہ شہر غزنی بادشاہوں کے عروج کے زمانے میں دارالخلافہ رہا ہے۔ بالخصوص سلطان محمود غزنوی نے اس کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے، جس کی وجہ سے اس کو حضرت غزنی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں یہ شہر قوت و شوکت اور اسلامی عظمت کا بے مثال نمونہ تھا۔ موجودہ غزنی سے شمال مشرق کو 5 کلومیٹر دور قدیم غزنی کے کھنڈر موجود ہیں۔ غزنی شہر کے آثار آج بھی بڑی اچھی شکل میں موجود ہیں، جس طرح لاہور کا شاہی قلعہ اچھی حالت میں موجود ہے، اسی طرح غزنی کا قلعہ جس کے اندر شہر آباد تھا بڑی اچھی شکل میں موجود ہے۔ اب ہم آپ کو افغانستان کے بارے میں 10 اہم دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ نمبر 1، افغانی اپنا نیا سال نوروز بہار کے پہلے روز 21 مارچ کو مناتے ہیں۔ زمانہ قبل الاسلام سے منائے جانے والے تہوار نوروز کے استقبال کے لیے ہزاروں لوگ شمالی شہر مزار شریف میں جمع ہوتے ہیں۔ مقامی طاقتور لوگ نئے برس کی خوشی اور بہار کی آمد کے استقبال کے لیے ایک اسلامی پرچم بلند کرتے ہیں۔ اگر یہ جھنڈا بغیر زیادہ لہرائے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے تو اسے آنے والے مہینوں کے لیے اچھا شگون مانا جاتا ہے۔ نمبر 2، افغانستان چاہتا ہے کہ اس کے قومی کھیل بس کشی کو اولمپک میں شامل کیا جائے۔ بس کشی سب سے خطرناک کھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس میں لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر بکرے کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اسے لے کر اپنے پالے میں ڈالتے ہیں۔
افغانستان کے شمال میں یہ کھیل صدیوں سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ کھیل پہلے مالدار جنگجو حریفوں کا شوق ہوا کرتا تھا، لیکن اب اسے نجی موبائل اور ایئر لائن کمپنیاں مالی امداد فراہم کر رہی ہیں۔ لیکن یہ کھیل کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہے، اور خواتین تو اس کے متعلق سوچے بھی نہیں۔ نمبر 3، موبائل فون کی کوریج اس برس ملک کے 90% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ حالانکہ بجلی کی قلت کا یہ حال ہے کہ افغانستان دنیا کے سب سے کم تر ملکوں میں سے ایک ہے، لیکن موبائل فون افغانیوں کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں لا رہا ہے۔ طالبان کے پاس بھی ای میل اور اسکائپ والے نت نئے موبائل فون ہیں، اور اب یہ فون سماجی حیثیت کی علامت بھی بن چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپنی من پسند کا نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، افغانستان میں شاعری بھی ایک پسندیدہ مشغلہ اور تہذیب کا اہم حصہ ہے۔ افغانی منظوم انداز میں اپنی کہانیاں صدیوں سے بتاتے رہے ہیں۔ مغربی شہر ہیرات میں جمعہ کا دن تو یوم شاعری ہوتا ہے۔ خواتین اور بچے بھی جدید اور قدیم شاعری سے لطف اندوز ہونے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وہ ہیرات کی روایتی موسیقی کا مزہ لیتے ہیں اور رات پارٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، 330 سال قبل از مسیح میں سکندر اعظم نے ہیرات میں سب سے پہلے قلعہ تعمیر کیا تھا۔ واحد خاتون جنہوں نے مخدومیہ کے شاہی خاندان کی توجہ حاصل کی، وہ افغانستان کے شمالی شہر بلخ کی رخسانہ تھی۔ ان سے ہی 33 برس کی عمر میں انتقال کرنے سے پہلے سکندر کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ نمبر 6، افغانستان کے نوجوانوں کے لیے ہالی ووڈ کے اداکار آرنالڈ پوسٹر بوائے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ملک کے سینکڑوں جموں میں آرنالڈ کے پٹھوں والے جسم کی تصویریں لٹکی رہتی ہیں۔ بعض افغانی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اداکاری سے گورنر بننے والے آرنالڈ شکل سے افغانی لگتے ہیں۔ نمبر 7، افغانستان صدیوں سے بہت سی تہذیبوں کا سنگم رہا ہے۔ اس کی جھلک آپ کو اس کے مینیو میں بھی ملتی ہے۔ اس کی ڈش اشک اور مانتو پاستا اپنے خصوصی ذائقے کے لیے معروف ہے۔ نمبر 8، افغانستان کے جنوب میں قندھار کے ہوائی اڈے کی ہوائی پٹی بھی دنیا کی مصروف ترین پٹی ہے۔ اسی جگہ پر نیٹو کے رکن ممالک کے علاوہ ایک واحد مکمل ایئر ٹریفک نظام قائم ہے۔ افغانیوں کی ایک کہاوت ہے، جس کا قندھار پر کنٹرول ہوتا ہے وہی افغانستان پر راج کرتا ہے۔ نمبر 9، دنیا میں سب سے پہلے آئل پینٹنگ یورپ کی نشاط ثانیہ میں نہیں بلکہ 650 قبل از مسیح میں افغانستان کے بامیان کے غاروں میں بنی تھی۔ دوسری صدی عیسوی میں اسلام آنے تک افغانستان میں بدھزم خوب پھولا تھا۔ یہیں پر گوتم بدھ کا سب سے بڑا مجسمہ تھا، جسے طالبان نے 2001 میں مسمار کر دیا تھا۔ ملک میں سیاحت کے نئے مراکز ایک بار پھر سے سیاحوں کو بامیان کی طرف راغب کرانے کی کوشش میں ہے۔ نمبر 10، اور ہاں، افغانستان دراصل کرنسی کا نام ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ لوگ افغان کہلاتے ہیں۔ افغان تمام طرح کی مشکلات اور تکالیف کے باوجود اپنے ملک کو اپنا مسکن بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔